اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله المنان في كتابه التبيان بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا صلوات محمد. عشرہ مجالس کی آخری مجلس ہے جس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. مرثیہ خان حضرات موجود ہیں، شبر بھائی ہیں اور ان کے جتنے بھی احباب یہاں پر مرثیہ خوانی کرتے رہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے، اس ذکر کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عزا خانے کی انتظامیہ بالخصوص وہ مومنین اور مومنات کے جو یہاں خدمات انجام دیتے ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے ہے یا دیگر حوالے سے جو خدمات ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مرحوم مغفور اصغر شیرازی ہیں، کمیل شیرازی اور دیگر جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، حاجی حسن صاحب ہیں، سب کے درجات بلند ہیں. پروردگار عالم بلند فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے اور سب کے دلوں کی ایک ہی تمنا اور ایک ہی آرزو ہے، اور وہ یہ کہ حجت آخر امام زمانہ کو پروردگار عالم اس نے ظہور عنایت فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور انشاءاللہ مولا کے ہم رکاب ہو کے ان کے دشمنوں سے بدلہ لیں. مل کے بآواز بلند صلوات بھی صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 31 کے پہلے حصے کو مسلسل آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، جس کے ذریعے سے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹایا جا سکتا، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ، یا اس کے ذریعے سے ایک شہر سے دوسرے شہر کی زمین کی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی مسافت کو چشم زدن میں یعنی پلک جھپکنے میں طے کیا جا سکتا، یا مردے سے اس قرآن کے ذریعے سے گفتگو ہو سکتی، تو وہ یہی قرآن ہے، کوئی اور قرآن نہیں. اور اسی قرآن کے متعلق اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن اور علی کا رشتہ آپس میں ایسا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے. تو یہ آپس میں کوئی جدائی نہیں ہے. تو یہی روایت اگر انسان دیکھیں، اور نہ صرف یہ مسلم روایت ہے، کوئی اختلافی روایت تو نہیں ہے، یعنی ہمارے برادران اہل سنت نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. معجم الصغیر اہل سنت کی کتاب ہے، جلد اول میں یہ روایت موجود ہے. جامع الصغیر جلد 2 یہ روایت وہاں موجود ہے.
المعجم الاوسط اس کے جلد نمبر 5 ہے، وہاں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح ینابیع المودہ جلد اول، وہاں پر یہ روایت موجود ہے۔ مستدرک میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو نہ جانے کہاں کہاں یہ روایت موجود ہے۔ تو اب مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی عطرت اہل بیت۔ تو ان عطرت و اہل بیت میں ایک وہ ہوگا کہ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلوایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے آنے کا انتظار کیا، اور جب سب ایک نقطے پر جمع ہو گئے تو اعلان فرمایا من قلت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ جس کو اپنے بعد جانشین بنا کر جا رہے ہیں، مولا بنا کر جا رہے ہیں، وہ حقیقت قرآن ہوگا جبھی تو اسے مولا بنا کے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ لہذا اب یہ روایت آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن مجھے 1-2 باتیں اس کے حوالے سے کرنی۔ دیکھیں جو نسبتیں ہوتی ہیں جسے عربی میں اضافات کہتے ہیں، یعنی نسبتیں، بعض نسبتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو مختلف الاطراف ہوتی ہیں، یعنی 2 طرح کی نسبتیں۔ توجہ سب کی ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ مطلب کوشش ہے کہ بچوں تک اور جوانوں تک بھی پہنچ جائے۔ 2 طرح کی نسبتیں ہوتی ہیں، ایک وہ نسبت کہ جو مختلف الاطراف، یعنی جہاں 2 الگ الگ مفہوم ہوتے ہیں اور ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ نسبت ہوتی ہے لیکن نسبت الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ واضح کر دوں بات، جیسے باپ اور بیٹا ہونا، باپ اور ہے بیٹا اور ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان نسبت موجود ہے۔ جب تک بیٹا دنیا میں نہیں آئے گا وہ باپ نہیں بنے گا، ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے ساتھ یا نہیں؟ تو یہ دونوں نسبتیں جو ہیں یہ آپس میں ایک مفہوم نہیں ہے، الگ الگ مفہوم۔ ممکن ہے کہ ایک شخص باپ بھی ہو بیٹا بھی ہو، لیکن الگ الگ اعتبار سے ہو سکتا ہے، ایک اعتبار سے نہیں ہو سکتا کہ باپ بھی اس کے اعتبار سے ہو بیٹا بھی اسی اعتبار سے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کوئی اپنا باپ تو نہیں ہو سکتا یا اپنا بیٹا تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہونا لازم ہے۔ یعنی اطراف مختلف ہوتی ہیں تو یہ ایک طرح کا مفہوم ہوتا ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ باپ اور بیٹے کے مفہوم۔ تو اب یہ جو نسبت دی اللہ کے حبیب نے، علی مع قرآن، پہلا جملہ ہے علی قرآن کے ساتھ ہیں، تو کیا یہاں پر اطراف جو ہیں نسبت کے وہ الگ الگ ہیں؟ یعنی علی کی حقیقت اور ہے، قرآن کی حقیقت اور ہے؟ بہت گھبرا کے سن رہے ہیں، ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی جو مجمع میرے سامنے موجود ہے مجھے معلوم ہے سب ولائی لوگ بیٹھے ہیں، اور جب مولا کا نام آتا ہے تو پھر آپ اس طریقے سے سنیں گے تو مجھے تعجب تو ہوگا ہی۔ تو اب یہ ایک قسم ہے کہ جس میں اطراف مختلف ہوتی ہیں، لیکن ایک اور قسم ہے، اور وہ کون سی قسم ہے؟ وہ قسم ہے کہ جو جہاں پر اطراف متفق ہوتے ہیں، متفق الاطراف کہلاتے ہیں۔ مثال کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ مطلب واضح ہو جائے، جیسے اخوت کا مفہوم ہے۔ یہ مفہوم کیا ہے؟ یعنی بھائی کا مفہوم، جو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہوگا، یہ ان کے بھائی ہیں وہ ان کے بھائی ہیں، دونوں نسبت میں ایک ہی ہیں۔ تو اب مجھے یہ بیان کرنے کی اجازت دیجئے کہ یہ جو اللہ کے حبیب بیان کر رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، تو یہ نسبت مختلف الاطراف ہے یا متفق الاطراف ہے؟ یعنی یہ ابوت و بنوت کی طرح ہے، باپ اور بیٹے کی طرح ہے، یا بھائی اور بھائی کی طرح ہے؟ یقیناً یہ وہ زبان ہے جو فصیح و بلیغ زبان ہے، کہ جن کا مقابلہ اگر ساری امتیں مل کر بھی آ جائیں تو فصاحت و بلاغت میں نہیں کر سکتی۔ وہ زبان کے جس کے متعلق اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یعنی جو بولتے ہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بولتے، بلکہ جو بولتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا علی اور قرآن کوئی الگ الگ نسبتوں کا اور الگ الگ حقیقتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ جو حقیقت قرآن کی ہے وہی علی کی ہے،
جو علی کی حقیقت ہے وہی قرآن کی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں اللہ کے حبیب نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے کہ جب علی کے چہرے کو دیکھو گے قرآن کی آیتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجیں، اس سے بلند آواز سے صلوات صلی علی۔ لہذا متفق الاطراف، اور جب یہ جو نسبت ہوتی ہے متفق الاطراف کی، تھوڑی سی علمی گفتگو ہے لیکن آپ ماشاءاللہ بہت محبت سے سن رہے ہیں، میں مطلب کو آسانی سے آگے بڑھا سکتا ہوں۔ جہاں متفق اطراف ہوتی ہیں وہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی اور علی دنیا و آخرت میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، توجہ ہے یا نہیں، تو اب یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ نبی علی کے بھائی ہیں اور پھر کہا جائے کہ علی نبی کے بھائی ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، اور پھر فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اگر اطراف متفق ہیں تو دوبارہ تکرار کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک دفعہ کہنا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کیوں تکرار کیا؟ جس طرح سے اللہ کے حبیب نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا و آخرت میں تم میرے بھائی ہو، تو اب یہ دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی ہو۔ اب یہاں پر بھی ایک جملہ کہہ دوں، نہ جانے کس کس کو بھائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت پریشان ہو گئے، کتنی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قافیہ اور ردیف کا تو خیال کیا جاتا ہے، نبی علی کے بھائی ہیں، علی نبی کے بھائی ہیں، کسی اور کے بھائی نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا انت یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی جب ایک مرتبہ متفق الاطراف نسبت کو بیان کیا جائے تو اس کو تکرار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکرار کی جا رہی ہے اور وہ ذات تکرار کر رہی ہے، اس نسبت کو دوبارہ بیان کر رہی ہے کہ جو فصیح و بلیغ ترین زبان ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر کچھ راز ہوگا۔ علماء نے 7 راز بیان کیے ہیں اس میں 1-2 راز آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ جب روایت شروع ہوتی ہے تو کس طرح سے علی مال قرآن والقرآن ما علی، علی سے آغاز ہے اور علی پہ اختتام ہے، پتہ نہیں ساتھ ہے یا نہیں، درمیان میں قرآن ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو درمیان میں قرآن ہے یہ علی کا قصیدہ ہے، علی اس سے پہلے ہیں اور اس کے بعد بھی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی واضح کروں مزید مطلب کو تو مطلب یہ بنے گا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو آیت آنے کے بعد عمل کرتا ہے، امیر المومنین وہ ہوتے ہیں جو پہلے عمل کرتے ہیں بعد میں آیت نازل ہوتی ہے۔ مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد۔ اس مقام اور منزلت پر ہیں مولا متقیان، لہذا آغاز بھی علی سے اور اختتام بھی علی پر۔ یہ تمام بات اپنے اندر راز رکھتی ہیں، کبھی ان روایتوں کو اس اعتبار سے بھی دیکھیں انسان، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ تو اب ابتدا بھی علی سے، انتہا بھی علی پہ، اور وسط میں کس چیز کو قرآن کو قرار دیا گیا۔ 2 بار قرآن کا لفظ آیا، توجہ میرے ساتھ رہے۔ یہ ایک آخری بات کہوں گا، اور چونکہ اب یہ ایام مصائب کے ایام ہیں، میں مصائب پڑھوں گا۔ لیکن درمیان میں قرآن کو رکھا اور آغاز میں علی کو اور آخر میں علی کو۔ آئیے قرآن مجید کے ذریعے مطلب واضح کرو۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ مبارکہ واقعہ میں آواز دیتا ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ جو قرآن ہے یہ کریم ہے۔ کریم کون ہوتا ہے؟ یعنی قرآن کی صفت ہے کریم ہونا۔ کریم کون ہوتا ہے؟ کریم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے در پہ اگر کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ وہ پلٹتا نہیں ہے۔ یعنی یہ قرآن وہ ہے جو اس کے پاس آتا ہے وہ علم کو حاصل کرتا ہے، کھوتا کچھ نہیں ہے، صرف حاصل کرتا ہے، پا لیتا ہے اگر کوئی اس کا ہم نشین ہو جائے۔ اور جس طرح سے یہ قرآن کریم ہے اسی طرح سے علی بھی کریم ہے،
اور کتنے کریم ہیں اور کتنے سخی ہیں کہ جب میدان جنگ میں کسی نے کہا کہ یہ ذوالفقار مجھے دے دیں تو مولا نے اس کی طرف پھینک دی. اب جو اس نے دیکھا کہ مولا نے اپنی تلوار پھینک دی اس کی طرف، جو مانگا تھا وہ دے دیا، تو سوال کیا کہ آپ نے تلوار دے دی، اگر لڑ رہے ہیں تو اسی تلوار کے بلبوتے پر، اور آپ یہ تلوار دے رہے ہیں. تو مولا نے ایک جملہ فرمایا، اہل کرم کی یعنی کریم کی صفت یہ ہوتی ہے اگر جنگ میں بھی اس سے کچھ مانگا جاتا ہے تو اپنے سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. توجہ ہے یا نہیں؟ اب یہاں اس کی زبان سے کلمات ادا ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک ولی اللہ. اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی اور مولا کی ولایت کی گواہی دی. تو مجھے یہاں جملہ ایک کہنے کی اجازت دیجئے کہ جنگ فتح کرنا آسان کام نہیں ہے، مگر جنگیں جیتنے سے زیادہ دلوں کا جیتنا اہمیت کا حامل ہے. علی صرف جنگوں کے فاتح نہیں ہے، جو دلوں کو بھی فتح کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں. مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجی محمد. جو دلوں کو بھی فتح کرے وہ ہیں علی ابن ابی طالب، اپنے اخلاق کے ذریعے فتح کیا. لہذا قرآن کی صفت کیا ہے؟ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے. جو اس کے پاس آتا ہے وہ خالی ہاتھ جاتا نہیں، کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے اس سے. فی کتاب مکنون، اگلی آیت ہے کہ یہ قرآن کہاں ہے؟ کتاب مکنون میں، ایک پوشیدہ کتاب میں. توجہ ہے یا نہیں؟ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں. ابتدا میں بھی علی اور انتہا میں بھی علی، اور درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں قرآن ہے. یعنی اب اس آیت کو سمجھیں کہ یہ قرآن کہاں ہے؟ ایک محفوظ کتاب میں ہے. تو وہ محفوظ کتاب کون ہے؟ یہ روایت بتا رہی ہے جس سینے میں کتاب کی مانند یہ تمام راز موجود ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے. سارے قرآن کے راز علی ابن ابی طالب کے اندر موجود ہیں. اس لیے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مولا متقیان نے خود ارشاد فرمایا، انا کلام اللہ الناطق، انا کتاب اللہ الناطق، میں اللہ کا بولتا ہوا قرآن ہوں. اور یہ بھی تاریخ نے عجیب رخ دکھایا کہ جو کلام ناطق ہو اس کے سامنے مقابلے پہ قرآن صامت لایا گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صفین کے میدان میں کیا ہوا؟ صفین کے میدان میں یہی تو مولا کی مظلومیت ہے کہ قرآن صامت لوگ نیزہ پہ ہے اور اس قرآن صامت کی وجہ سے قرآن ناطق کا انکار کیا گیا. یاد رکھیں کہ باطل جو بہکاتا ہے وہ اسی طرح سے بہکاتا ہے. لیکن جو علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے وہ کس طرح سے ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ حق اور حقیقت کس طرف ہے. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور یہ نہیں فرمایا کہ بار الہ علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق کو موڑ رہا ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ بار الہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی موڑ جائے. اور اسی لیے جناب عمار مولا کائنات کے ساتھ صفین کے میدان میں اور شہید ہوئے یہاں. تو جناب عمار کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ انہیں باغی گروہ قتل کرے گا. تو باغی گروہ نے، جو صفین میں سامنے گروہ تھا، اس نے جناب عمار کو شہید کیا. انہی جناب عمار کیوں مولا کا ساتھ دیا صفین کے میدان میں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اے عمار، اگر ساری دنیا، سارے لوگ ایک وادی میں جا رہے ہوں اور علی ابن ابی طالب دوسری وادی میں جا رہے ہوں تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا، اس وادی میں جانا جس میں علی جا رہے ہیں. اس لیے کہ اس وادی میں حق ہوگا، جہاں لوگ ہوں گے وہاں حق نہیں ہوگا، جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا. مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجیں. اس سے بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل. یہ حقیقت ہے
قرآن کو انسان پڑھے گا، مولا کی سیرت اس کے لیے اس کے سامنے آئے گی، مولا کی سیرت کو پڑھے گا تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھے انسان اور مشعل راہ بنا لے اپنا۔ اندھیروں میں جو اجالا ہے اس کا نام علی، تاریکیوں اور ظلمتوں میں جو نور ہے وہ علی ہے۔ لہذا علی ابن ابی طالب سے خود کو متصل کریں، نزدیک کریں۔ یہ ایام اسی لیے ہیں کہ کوشش کریں کہ قرآن کے چند صفحوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح سے مولا کی سیرت کو، خاص طور پہ امام حسین کی سیرت کو ان دنوں میں انسان تھوڑا بہت تو مطالعے میں لے کر آئے، خود سے بھی کچھ پڑھنے کی کوشش کرے انسان، تاکہ پرکھ سکے کہ جو ممبر پہ آ کے کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے یا صحیح نہیں کہہ رہا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو کچھ ممبر سے دے دیا جاتا ہے وہ سب کا سب درست ہوتا ہے، لازم نہیں ہے۔ لہذا مجمع کو بھی علمی اعتبار سے قوی ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی غلط بات کہے تو اس کو وہیں ٹوک دیا جائے، اسے روک دیا جائے، ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ خیر، گفتگو کہیں اور نہ نکلے، اور آج آخری مجلس ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ گزارش بھی کی گئی ہے، اور ایام بھی ایسے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ جتنا ذکر مصیبت ہو اس سے بہتر کچھ نہیں۔ یہ علی کے جو حقیقت قرآن ہے، اور قرآن کی حقیقت علی کی ذات میں، علی کے پیکر میں ڈھل رہی ہے، حقیقت علویہ کی صورت میں ہے۔ وہ علی اگر نماز شب کی دعاؤں میں اگر کوئی بیٹا مانگ رہے ہیں کربلا کے لیے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ آج 8 محرم الحرام ہے، یہ منسوب ہے 8 محرم حضرت عباس سے۔ کون عباس؟ وہ عباس کے جب کربلا کا ذکر آیا تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ہر شہید پر گریہ نہیں کیا۔ ایک مرثیے کا شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر رو سزاوار ہے کہ اس پر گریہ کرو جس پر خود حسین نے گریہ کیا۔ کون ہیں؟ جناب عباس ہیں کہ جن پر امام حسین نے گریہ کیا۔ خود فرمایا الان انکسر ظہری، اے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ عباس کون ہیں؟ بیویوں کی آس کا نام عباس ہے، سکینہ کی سقائی کا نام عباس ہے، بچوں کی سقائی کا نام عباس ہے۔ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی اور مولا کائنات کی آغوش میں آئے تو مولا نے فرمایا اس بچے کا نام میں نے عباس رکھا ہے۔ جیسے اس بات کو سنا تو ثانیہ زہرا نے فرمایا اے بابا اس بچے کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دی۔ تھک کے گریہ نہیں کرنا، حق ادا ہونا چاہیے۔ یہ ساری مصیبتیں آپ سنتے رہتے ہیں صرف ذکر کے لیے ہیں، اس لیے کہ اس ماں کو پرسہ دینا ہے کہ جس نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ۔ یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، اب یہ آپ کے سامنے آگے بیان کروں، لیکن یہ روایت مکمل کر دوں تاکہ مطلب آپ تک پہنچے اور آپ اس غم کو، اس درد کو محسوس کریں۔ جناب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنی آغوش میں لیا بھائی کو اور آہستہ سے کچھ کان میں کہا۔ ایک مرتبہ مولا متقیان نے سوال کیا کہ اے زینب بھائی کے کان میں کیا کہا؟ تو فرمایا وقت آخر ماں فاطمہ زہرا نے مجھ سے وصیت فرمائی تھی کہ تمہارا ایک بھائی ہوگا جس کا نام عباس ہوگا، اسے میرا سلام پہنچانا اور اس سے کہنا وہ میرا بیٹا ہے، ام البنین کا بیٹا نہیں۔ اللہ اکبر۔ درس وفا جو جناب عباس نے حاصل کیا ہے وہ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اپنی مادر گرامی کی آغوش سے یہ تربیت حاصل کی ہے۔ فرمایا دیکھو یہ حسن و حسین بھائی نہیں ہیں، ہمیشہ آقا و مولا کہہ کر پکارنا، اور یہ جو زینب و ام کلثوم ہیں یہ بہنیں نہیں ہیں، شہزادیاں۔
ایک مرتبہ بچے نے کہا رشتے کے اعتبار سے بہن بھائی ہیں، فرمایا نہیں، تم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، یہ فاطمہ زہرا کے بچے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس لیے یہ مولا و آقا ہیں، اس لیے یہ شہزادیاں ہیں۔ دیکھو کبھی گستاخی نہ ہو کہ بہن کہہ دو، کبھی یہ نہ ہو کہ تم حسن و حسین کو بھائی کہہ دو۔ کون ہے یہ ماں درس وفا جو ملا ہے جناب عباس کو؟ اس ماں کی آغوش سے ملا ہے کہ جب راوی کہتا ہے کہ لٹا ہوا کاروان مدینے واپس آیا تو اس موقع پر جیسے ہی جناب ام البنین کو خبر ہوئی، گھر سے باہر تشریف لے کر آئیں، اور جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لے کر آئیں، منادی نے انہیں دیکھ کر کہا کہ آپ کے چاروں بیٹے کربلا کے میدان میں مار دیے گئے، شہید ہو گئے۔ تو ایک ہی سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ میرے بیٹے حسین کا کیا حال ہے، میرا بیٹا حسین کیسا ہے؟ فرمایا آپ کا بڑا بیٹا عباس کربلا کے میدان میں دونوں بازو دونوں شانے کٹا گئے، اور نہر فرات کے کنارے ان کا بدن اطہر 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا، مگر ایک ہی سوال کیا، مجھے میرے عباس کی خبر نہ دو، یہ بتاؤ میرا بیٹا حسین کیسا؟ اور پھر ایک جملہ کہا، اور عجیب جملہ ہے جسے تاریخ نے نقل کیا، فرماتی ہیں عباس کیا، میرے 4 بیٹے کیا، جو کچھ زیر آسمان ہے وہ میرے بیٹے حسین پر قربان ہو جائے۔ تھک کے گریہ نہیں کرنا، حق ادا ہو جائے، اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ یہ بی بی جب بیت الاحزان بقیع میں تشریف لے کر آتی تھی تو 4 قبریں اپنے بیٹوں کی بناتی تھی، اور بیٹوں کی قبریں بنانے کے بعد کہتی تھی اے بیٹوں تم پر گریہ نہیں کروں گی بلکہ اپنے بیٹے حسین پر گریہ کروں گی، اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، حسین کی ماں زندہ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ روایت بار بار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ گریہ معمولی نہیں ہے۔ چھٹے امام سجدے میں دعا کرتے ہیں، بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے جد حسین کی مصیبت میں بلند ہوتی ہے۔ حق ادا ہونا چاہیے۔ آج جانتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں بار بار ایک ایک کر کے مولا نے قربانیاں پیش کی، اور اہل بیت کی قربانیاں بھی پیش ہو گئیں، اون محمد میدان میں گئے، قاسم نوشاد میدان میں گئے، اور یہ سب قربانیاں پیش کر رہے ہیں، بار بار جناب عباس آتے ہیں، فرماتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجئے۔ اجرکم اللہ۔ اور ایک وہ وقت آیا کہ جب امام حسین نے اجازت نہیں دی تو اور یہ فرمایا کہ اے عباس تم میرے فوج کے علم بردار ہو، سپہ سالار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تو نظر یمیناً و شمالا، روایت کہتی ہے جناب عباس نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد فرمایا اے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا علم بردار ہو؟ اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد کریں، حق ادا ہو جانا چاہیے، نہیں معلوم اگلا سال دیکھنا نصیب ہو یا نہ نصیب۔ پروردگار حضرت عباس کے پرچم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیں۔ جناب عباس کو فقط ایک بار کی اجازت ملی کہ جاؤ بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ آئے جناب سکینہ کو لے کر، مشق کو لے کر امام کی خدمت میں، اور کہا آقا یہ بچی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ بچی نے اپنے بابا سے کہا بابا بہت پیاسی ہوں، 3 دن سے علتش کر رہے ہیں بچے، ممکن ہے میرے چچا کو اجازت دیجئے، میرے لیے پانی لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ 2 جملے امام حسین نے فرمائے، ایک جملہ جناب سکینہ سے اور دوسرا جملہ جناب عباس سے۔ جناب عباس سے کہا اے عباس بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہو، رد نہیں کر سکتا، صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ اور دوسرا جملہ جناب سکینہ سے، اے سکینہ آج کے بعد چچا نہ رہیں گے، ارے صبر منہ پر تماچے مارے گا، کانوں سے گوشوارے چھنیں گے، دامن میں آگ لگے گی، چچا کو مدد تو پکارو گی مگر چچا مدد تو نہ آ سکے گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس کی کل تمنا یہ ہے کہ وہ جنگ کریں اور مولا پر اپنی جان قربان کر دیں، فقط پانی لانے کی اجازت ملی، مگر کیا شجاعت ہے کہ فقط پانی لانے کی اجازت ہے۔ اب تک کوئی بھی نہر فرات پہ قبضہ نہ کر سکا تھا، یہ حیدر کرار کا لخت جگر ہے جنہوں نے 4000 تیر انداز کو نہر فرات سے دور کیا، سارے لشکر کو دور کیا، فرات پہ قبضہ کر لیا۔ اور جب فرات پہ قبضہ ہو گیا تو ایک مرتبہ پانی کو چلو میں لیا اور پانی کو پانی پر دے مارا۔
یہ کسی کو نہیں سمجھ میں آ سکتا تھا اگر جناب عباس یہ پلٹتے ہوئے نہ کہتے کہ میں یہ کیسے پانی پی لوں. یہ وفاداری ہے نا جناب عباس کی. فرمائے یہ پانی کیسے پی لوں؟ ارے خیموں میں بچے پیاسے ہیں، اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، میرا مولا حسین پیاسا ہے. ارے ان کی پیاس کے ہوتے ہوئے میں کیسے سیراب ہو سکتا ہوں؟ اجرکم اللہ. تھک کے گریہ نہیں کرنا. اب جو آئے تھے تو الگ راستے سے، جب جا رہے تھے وہ راستہ اختیار کیا جو نزدیک ترین راستہ تھا. وہاں کھجور کے کچھ درخت تھے، ایک سکینے چھپ کر وار کیا. عباس کا دایاں بازو منقطع ہو گیا. نہ جانے کس طرح سے مجھ کو بائیں ہاتھ سے تھاما اور راہوار کو پھر دوڑایا، مگر ایک اور ظالم نے چھپ کر وار کیا. ارے عباس کا بایاں بازو بھی کٹ گیا. اجرکم اللہ. نہ جانے کیسے دندانے مبارک سے مجھ کو تھاما، راہوار سے کہا کسی طرح سے سکینہ کے خیمے تک مجھے پہنچا دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا، اے حرملا یہ مشک خیموں تک نہیں پہنچنی چاہیے، یہ پانی بچوں تک نہیں پہنچنا چاہیے. بس اس بات کو سننا تھا. حرملا نے جناب عباس کا طواف کرنا شروع کیا کہ کوئی جگہ ایسی مل جائے کہ جہاں سے میں تیر کو چلا سکوں، مگر کوئی جگہ نہیں ملتی. ایک مرتبہ ایک گوشہ نظر آیا، ظالم نے تیر چلایا، مشک چھدی، پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹی. وہی عباس جو اپنے راہوار سے کہہ رہے تھے مجھے خیموں کی طرف لے کر چلے جاؤ، اب اپنے راہوار سے کہتے ہیں اے میرے راہوار مجھے فرات کے کنارے واپس لے جاؤ. ارے میں کیا منہ دکھاؤں گا سکینہ کو؟ پانی تو رہا نہیں، ہاتھ تو کٹ چکے ہیں. اجرکم اللہ. اب تک علم بلند تھا مگر جیسے ہی علم ڈگمگایا مولا حسین نے اپنی کمر کو تھاما. جانتے ہیں جب جناب عباس زین سے زمین پر تشریف لے کر آئے، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ جب اپنے چچا عباس کو سلام کرتے ہیں فرماتے ہیں میرا سلام میرے چچا عباس پر. ارے جو بھی زین سے زمین پر آتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میرا سلام میرے چچا عباس پر. اب جو زین سے زمین پر آئے ہاتھ کٹ چکے ہیں، منہ کے بل زمین پر آئے، میرا سلام میرے چچا پر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ما طبيعي.